جب انسانی جسم سے روح پرواز کر جائے تو وہ جو ہے موت ہے، لیکن ایک زندگی اور موت کی قسم سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں بیان کی گئی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے تحت پورے قرآن پہ اگر نظر ڈالی جائے تو قرآن مجید میں 7 قسم کی زندگی اور 7 قسم کی موتوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو آج جو ہے وہ جو قسم حقیقی زندگی والی اللہ نے بیان کی ہے وہ ذرا سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، ایک بندہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کے لیے ہم نے ایک نور بنا دیا، روشنی بنا دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کمم ماسلو فی ظلمات، کیا وہ بندہ اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے اور اس اندھیرے سے نکل بھی نہیں رہا۔ اب یہاں پر یہ آیت کا سادہ ترجمہ کہ وہ بندہ جس کو ہم نے زندہ کیا اور وہ بندہ جو ابھی تک اندھیرے میں ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا شان نزول سنیں، بات جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک دن آپ کے اور میرے پیارے نبی آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کر دی۔ حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے، آپ کو بتایا گیا، پتہ چلا کہ آج ابو جہل نے ہمارے بھتیجے محمد کے بارے میں یہ جملے بولے ہیں، یہ بات بولی ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ کو پتہ چلا کہ حضرت محمد کے بارے میں میرے بھائی ابو جہل نے یہ بے ادبی کی ہے، تو حضرت امیر حمزہ اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں ہے، یعنی نہ ابھی آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ابو جہل تو ہے ہی ان کا سردار کافروں کا۔ جب یہ بات ہو رہی ہے اس وقت دونوں برابر ہیں، ابو جہل بھی غیر مسلم ہے اور امیر حمزہ بھی غیر مسلم ہے جب یہ بات ہو رہی۔ اب حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل کو مارنا شروع کر دیا کہ تو نے میرے بھتیجے کے بارے میں یہ جملے کیوں بولے ہیں، یہ بے ادبی اور گستاخی کیوں کی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ وہ ہمارا بھتیجا ہمارے بتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، ما یقول لاصنامنا لمعبودنا، کیا تم نے نہیں سنا کہ وہ بتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا تم نے نہیں سنا وہ یقول اسفہ وقولنا، وہ ہمیں بے وقوف کہتا ہے۔ جب امیر حمزہ نے یہ بات سنی نا تو امیر حمزہ کہنے لگے کہ ابو جہل محمد کی بات بعد میں کرنا، میں تجھے کہتا ہوں انت اسفہ الناس انتم تعبدون الحجارہ والاصنام، میں تجھے کہتا ہوں کہ تو سب سے بڑا بے وقوف ہے، تو نے ہاتھوں کے بنے ہوئے پتھروں اور بتوں کو جو ہے معبود بنا رکھا ہے۔ امیر حمزہ کہنے لگے میں تجھے کہتا ہوں۔ اب یہ لمحہ، جس لمحے میں امیر حمزہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں تب امیر حمزہ مسلمان نہیں ہے، ابو جہل کو جب کہا جا رہا ہے مسلمان نہیں ہے۔ امیر حمزہ آپ کے اور میرے نبی کی محبت میں، آپ کے اور میرے نبی کی چاہت میں، آپ کے اور میرے نبی کی عقیدت میں ایک کافر سے ٹکر لے رہا ہے۔ جب یہ جھگڑا ختم ہوتا ہے اللہ حضور کی محبت کے صدقے امیر حمزہ کو کلمے کی دولت عطا فرما دیتا۔ ٹھیک، یعنی یہ بطور خاص بات یہ ہے، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اگر غیر مسلم بھی محبت کرتا ہے تو جب غیر مسلم رسول کی محبت کے نور سے محروم نہیں رہتا تو پھر حضور کا غلام کسی بھی خطے پہ بیٹھ کے حضور سے پیار کرتا ہے تو اللہ کا نبی اس سے بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب امیر حمزہ کو جب یہ ایمان کی دولت مل گئی نا، کلمہ پڑھ لیا، جب ان کی یہ بات باہر نکلی، ٹھیک ہے نا، کہ معاشرتی ایک ٹرینڈ ہے، طریقہ ہے کہ جب کہیں بھی کوئی بڑے آپس میں اس طرح کی تو کار میں پڑھتے ہیں تو وہ بات باہر آ جاتی ہے۔ جب یہ بات باہر آئی نا، اب عرب کے لوگوں نے یہ نہیں سوچا سمجھا کہ امیر حمزہ کس کی محبت میں یہ کر رہے تھے، لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ امیر حمزہ میں حضور کی محبت کے یہ جذبات کیسے پروان چڑھے ہوئے تھے۔
جب لوگوں تک یہ بات پہنچی نا تو لوگوں نے کہہ دیا یار چھوڑو ان کی بات کو، یہ دونوں برابر ہیں، ان کی بات کو چھوڑو، یہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی امیر حمزہ مسلمان ہو چکے، حضور کی محبت کا نور مل چکا، ابو جہل ابھی کافر ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اللہ نے فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ارے ان دونوں کو برابر کہنے والوں، ان دونوں کو ایک ترازو میں تولنے والے، نہ کیا وہ بندہ کہ جس کو ہم نے ایمان دے کر زندہ کر دیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک ایمان کے بغیر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی زندگی کو زندگی قرار دیا۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں جس کو ایمان مل گیا اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ ابو جہل ابھی مومن نہیں بنا، ابو جہل چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مردہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ زندگی کی ایک قسم جس کو اللہ زندگی قرار دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہو، ایمان کی دولت موجود ہو۔ اور اگر ہم ایمان سے بے خبر ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ نہ کرے کہیں ہماری زندگی چلنے پھرنے کے باوجود، کھانے پینے اٹھنے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح نہ ہو جائے جس کو اللہ مردہ قرار دے رہا ہے۔ تو ایک تو اس آیت مبارکہ سے پیغام یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے سینے میں جو ایمان کی دولت رکھی ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی زندگی قرار دے رہے ہیں۔ ایک تو اس کی حفاظت کرنا جو ہے بے حد ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے جو ہے یہ معاملہ آسان رہے کہ وہ ایمان کی زندگی کی ہم حفاظت کرتے رہیں، ایمان کی زندگی کو جو ہے پانی دیتے رہیں، عمل صالح کا، نیکیوں کا، نور کا، بھلائی کا۔ جب اس کو پانی ملتا رہتا ہے پھر وہ ہماری دولت بچی رہتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک دنیا کی مثال میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً ہر گھر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ سونا یا زیور، کوئی غریب سے غریب بھی ہے تو اس کے گھر میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ مطلب ماسا تولا سونا موجود ہوتا ہے۔ اب گھر کی ساری چیزوں میں سے وہ سونا اور زیور قیمتی چیز ہوتی ہے، تو کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک بندہ زیور لائے اور دروازے پہ آ کے رکھ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوٹے کو اٹھائے اور 5 تالوں کے اندر رکھ دے۔ یعنی زیور سارے گھر کی چیزوں سے قیمتی ہے، وہ گیٹ کا بھی لاک ہے، کمرے کا بھی لاک ہے، اندر بکسا بھی ہے، پھر بکسے کے اندر زیورات کا علیحدہ ڈبہ ہے، وہ بھی لاک ہے۔ یعنی وہ قیمتی زیادہ ہے، اس کو اتنے لاکھوں میں رکھا گیا ہے، اس کی اتنی حفاظت کی گئی ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم اس آیت مبارکہ کے تحت ہمارا ایمان وہ زیورات سے بھی کئی گنا زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت بھی ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت میں اپنا جو ہے نیک عمل کر کے اس کو تازگی دیتے رہا کریں۔ اور یہی دولت اگر ہم بچا کے مرتے ہیں نا، ہم نے سب کچھ بچا لیا، ہم نے سب کچھ بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ جو قبر ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، ٹھیک ہے نا؟ قبر آخری منزل نہیں ہے۔ یہ کتبے لگائے جاتے ہیں نا قبرستان میں، آخری آرام گاہ، غلط، رانگ میٹر۔ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، آخری آرام گاہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ یہ قبر کی زندگی یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے۔ اگر بندہ مومن یہاں پر ایمان کی دولت لے کے جائے، اللہ اس کے لیے اگلے راستے سارے آسان فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے سارے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے پھر وہ ایمان بچے گا کیسے؟ کہ جب ہم اس کو عمل صالح کا نور دیتے رہیں گے، عمل صالح کا پانی دیتے رہیں گے، نیکی اور بھلائی کی آبیاری اس کے ساتھ کرتے رہیں گے تو یہ ایمان جو ہے وہ بچا رہے گا۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت مبارکہ کے تحت وہ یہ ہے کہ امیر حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا، یہ عقل دی، یہ علم دیا کہ میرا بھتیجا محمد بھی سچا ہے، اور جس دین کو لے کے آیا ہے وہ دین بھی سچا ہے، اور جس خدا وحدہ لا شریک کی طرف ہمیں بلاتا ہے وہ خدا بھی سچا ہے۔ اب یہ جو شعور آیا امیر حمزہ کو، یہ جو علم آیا امیر حمزہ کو،
اور ابو جہل ابھی تک جہالت میں پڑا ہے، ابو جہل ابھی جہالت میں پڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علم والی زندگی کو، شعور والی زندگی کو، اللہ نے سمجھ والی زندگی کو زندگی قرار دیا، اور جس میں شعور نہیں تھا اللہ نے اس کو مردہ قرار دے دیا، اس کو مردہ تو علم ہمارے لیے زندگی ہے، اس علم کی راہوں کا مسافر اپنے آپ کو بناتے رہنا چاہیے، اور اب جو ہے وہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ جو ہے وہ ہر دور کے علماء کے ذمے جو ہے وہ لازم ہے، وہ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، اور پھر اس طرح علم کا نور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا رہے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت قرار دیا اس میں سے علم والی زندگی کو جو اپنے سینے سے لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایک اور زندگی کے نور سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان ہمیں جو ہے اس بات کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ذوق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم جو ہے علم کی باتوں کو جا کے پراپر پڑھیں، سیکھیں، علم کی باتوں کو زندگی سمجھیں، یہ ابھی تک ہمارا سوچ کا لیول ڈیولپ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری سوچ ابھی تک جو ہے وہ انہی دوڑے مائیوں ٹپوں اور مطلب ان چیزوں پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذوق بنائیں۔ دیکھیں مجھے ایک صحابی کی بات یاد آ رہی ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی تھے، اور یہ دمشق میں رہتے تھے، اور دمشق کی مسجد میں رہ کر نماز پڑھاتے، اور ہر وقت آپ کا کام یہ ہوتا یا اللہ کا قرآن سناتے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان سناتے، اور اللہ نے عزت اتنی دے رکھی تھی، مقام اتنا دے رکھا تھا، صحابی رسول بھی تھے، ساتھ میں صاحب علم بھی تھے، اتنی عزت کہ جب مسجد میں آتے تو اگر آپ کھڑے ہیں تو سب کھڑے رہتے، اور بیٹھے ہیں تو پھر سب بیٹھ جاتے۔ مدینے سے ایک تابعی آیا، ان کا نام تھا کثیر بن قیس۔ کثیر بن قیس آئے اور انہوں نے آ کے پتہ کیا کہ یہاں پہ ابو دردہ صحابی ہیں، میں مدینے سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ ابو دردہ کے پاس ایک حدیث ہے، ایک حدیث جو انہوں نے خود حضور سے سنی ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں کہ وہ جو بات انہوں نے ڈائریکٹ نبی سے سنی ہے، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں ایک حدیث سننے تاکہ علم کی برکت مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ یعنی ایک حدیث کی بات، ایک حدیث کی بات، ٹھیک ہے۔ اور سفر کا اس وقت کیا کلچر ہے، کوئی مطلب ایئر لائن نہیں ہے، کوئی بسیں سسٹم نہیں ہے، کوئی اور ٹرین نہیں ہے، ریل گاڑی نہیں ہے، اونٹ پہ آئے ہوں گے یا گھوڑے پہ آئے ہوں گے، بس یہ دو چیزیں تھی۔ تو کتنے دن ان کو آنے میں لگے، کتنے دن جانے میں لگے، صرف ایک حدیث کی خاطر آئے۔ بتایا گیا کہ یہ ابو دردہ ہیں، ابو دردہ سے آ کے عرض کرتے ہیں حضور اتنی دور سے آیا ہوں ایک حدیث سننے۔ ابو دردہ نے کیا کیا؟ ابو دردہ نے کہا ان سب کے سامنے قسم کھا کے بتاؤ کہ تم حدیث سننے آئے ہو۔ تو قیس بن کثیر کہتے ہیں میں گیا ہی حدیث کا علم لینے کے لیے تھا، میں نے قسم اٹھا کے بتایا نہ میرا مقصد تجارت تھا، نہ میرا مقصد کسی اور کو ملنا تھا، نہ مجھے کوئی اور غرض تھی، صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ نبی نے جو آپ کو بات بتائی ہے وہ آپ کی زبان سے سنوں۔ تو ابو دردہ کہتے ہیں وہ بات بعد میں بتاؤں گا، تو جو نیت لے کر آیا ہے علم حاصل کرنے کی، پہلے یہ سن، میرے نبی یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ من سلک طریق العلم سہل اللہ لہ طریق الجنہ، جو اپنے آپ کو علم کی راہوں پہ چلا دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ صحابہ کا ذوق ہے، شوق ہے، ایک ایک بات کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے مہینوں مہینوں کا سفر کر کے جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں۔ تو پراپر جو سیکھنے کا عمل ہے نا، عمل علم حاصل کرنے کا، وہ ہمارے لیے زندگی ہے، اور یہی بات جو ہے اپنے بچوں میں ڈیلیور کریں، ان میں علم کا شوق آئے، ذوق آئے۔ صرف معلومات کا اکٹھا کر لینا علم نہیں ہے، علم جو ہے وہ ہے کہ جو آپ کو منزل پہ پہنچائے، منزل دکھائے، آپ کو ہدایت کا راستہ آپ کے لیے واضح کرے۔ حضرت لقمان حکیم نبی نہیں تھے، اللہ نے ان کا نام قرآن میں ذکر کیا، بلکہ ایک سورج ہے ان کے نام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دی، اس لیے کہ وہ علم اور دانائی کے اعتبار سے اپنے دور میں بڑے تھے، اور وہ اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہوتے تھے کہ علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، جوڑ کے رکھو گے وہ تمہیں قرآن اور حدیث کا فیض جو ہے وہ بتاتے چلے جائیں گے، اور تمہارے لیے زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک تو ایمان والی زندگی اصل زندگی ہے، اصل زندگی ہے،
اور ایک زندگی وہ ہے کہ جو علم والی زندگی ہے۔ یہ موڑا شریف کے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی ٹوٹل عمر 123 سال ہوئی تھی، 123 سال۔ 120 سال کی عمر میں ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی کتنی عمر ہے، آپ کی کتنی عمر ہے؟ یعنی 120 سال کی عمر میں یہ کوئی سوال کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میری عمر 80 سال ہے، فرمایا میری عمر 80 سال ہے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت میں بھی شروع سے آپ کے ساتھ رہا ہوں، آپ کی تو عمر 100 سے اوپر جا رہی ہے، آپ 80 سال کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے 40 سال میرا جو بچپن میں گزرا، جوانی میں گزرا، اس کو میں شمار نہیں کرنا چاہتا۔ اصل 80 سال زندگی میری وہی زندگی ہے جو محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے میں نے گزاری ہے، وہ اصل زندگی ہے میری۔ جو 80 سال میں نے حضور کے دین کی تبلیغ میں گزاری ہے وہ اصل زندگی۔ تو اس لیے صرف اس حرکت کو زندگی نہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کی وہ قسم جس کو اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا حبیب فرما رہا ہے، اس زندگی کو بھی حاصل کرنے کی طرف ہمیں ذوق شوق رکھنا چاہیے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی برکت سے ہمیں ایمان والی اور علم والی زندگی نصیب فرمائے۔